بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، ایک طرف تو اس وبا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، روزانہ کئی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سکول بند ہونے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی داؤ پر لگ چکی ہے۔ کچھ سکولوں نے آن لائن پڑھائی کا سلسلہ شروع تو کیا، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کہیں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ اور کہیں پہ سہولیات تک میسر نہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو سکول انتظامیہ نے بچوں سے فیس کی ڈیمانڈ بھی کر دی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ان حالات میں فیس دینا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یا تعلیمی ادارے ہیں، یہ کام اصل میں پیغمبرانہ کام ہے، تو کسی صورت میں بھی اس کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے رک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری قوم کے جو ہے نا نوجوان تیار ہو رہے ہیں، وہ ایک قوم تیار ہو رہی ہے، ایک نسل تیار ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کو اور قوم کو سنبھالنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، تو یہ تعلیمی پروسیس جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہنا چاہیے۔ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یا کوئی مافیا نہیں ہے، یا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا ارننگ کا کوئی بہت بڑا ذریعہ نہیں ہے، اور ایک بات کہ اس کو ایک بزنس اور ایک مافیا سمجھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار بند ہو گئے، مزدور طبقہ جو ہے نا ان کی مزدوری ختم ہو گئی، جو ڈیلی ویجز لوگ ہیں ان کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہیں کہ جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، بینک بیلنس ہے ان کا، اور وہ سروس پیشہ لوگ ہیں، ان کی سیلریز آتی ہے، تو ان کا بھی ریلیکٹنٹ ہونا کہ فیس نہ دی جائے، یہ زیادتی کی بات ہے، کیونکہ جہاں پہ جو اسکول ہیں جو ان کے رینٹل بیسس پہ ہیں، ان کا رینٹ جانا ہے، یوٹیلیٹی بل جانے ہیں، جو عملہ ہے ان کو چوکیدار ہیں اور دیگر جو اٹینڈنٹس ہیں اور جو ایسنشل سٹاف جو آنا ہے، ایون کہ جو پرانے ہمارے ٹیچرز ہیں ہمارے، ان کی سیلریز بھی دینی ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ تو بالکل اگر فیسوں کا انکار کر دیا جائے یا پیرنٹ کی طرف سے تعاون نہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو بالکل بند کرنے والی بات ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے جو رورل ایریا میں پرابلم ہے، یہاں پہ جو ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں تو موسٹلی ان کے پاس نیٹ پیکیجز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، فون ایسے اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں آن لائن بھی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس علاقے میں رورل ایریا کے بچوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جب تک ہم ان کو کلاسز کا ارینج نہ کریں یا سمر ٹاسک وغیرہ نہ دیں، تو اس وقت تک یہاں پہ آن لائن پڑھائی کا بھی کوئی مقصد نہیں رہتا ہے۔ یہاں پہ رورل ایریا میں غریب لوگ ہمارے اسکولوں میں آتے ہیں، تو وہ فیس کا ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، ابھی ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، اور جو ہم لوگ آنر ہیں ہمارے لیے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کریں گے کہ جیسے ہمارے ٹیچر سٹاف ہے، اگر ان کو ڈیلی ویجز کی طرح یا جس طرح ایک ورکر کی طرح ان کو بھی اگر سیلری پیکج اناؤنس کیا جائے، تو میرے خیال میں ہمارے یہ سب کے پیرنٹس کے، یہ آنر حضرات کے اور ہمارے سب کے مسائل ایزی ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارا اسکول سچویٹڈ ہے وہ ایک دیہی ایریا ہے، اور دیہی ایریا کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ پہلے سے ہی جہاں کے جو آنر ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ ایک محدود سی فیس لے کے اپنے ایریا کے غریب جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آلریڈی بڑی محدود سی فیس میں وہ ان کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں۔ جو موجودہ حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں، اور جو پیرنٹس جن کے بچے ہمارے سکولز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ہم لوگ بھی پاکستان کے سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، پیرنٹس کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو ایک اس ایشو پہ میں ایک انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور پیرنٹس پہ بھی کرتا ہوں، اور آلریڈی جو ہماری اسکول کے باقی پرنسپلز ہیں، باقی جو ادارے چلا رہے ہیں، ان کی بھی میرے خیال میں یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم لوگ غریب پیرنٹس کی بھی ہیلپ کریں، اور جو پیرنٹس آلریڈی اچھی جابز کر رہے ہیں، اچھے ان کے بزنس ہیں،
ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ڈیلی ویجر ہیں ہم ان سے بالکل فیس وصول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو پے کر سکتے ہیں اگر وہ جو اسکولز کے مالکان ہیں ان کو اگر وہ پے کریں تو اس میں یہ ہے کہ جتنا برڈن ابھی اسکول انتظامیہ پہ آ رہا ہے میرے خیال میں وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جو رینٹ پہ چلتے ہیں، تو رینٹ پے کرنا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس فیسز آتی ہیں تو ان فیسز سے ہم جو ہمارے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلی ویجز میں آتے ہیں. تو حکومت مختلف سیکٹرز میں ہر شعبے کو پیکیجز دے رہی ہیں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے جی کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پہلی تو سب سے بڑی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت پاکستان پہ آئی ہے یا پوری ورلڈ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور یہ ختم ہو جائے. میرے خیال سے سر یہ 30% ہوگا، 75% تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس موبائل ایسے ہیں جو ٹچ پہ چل رہے ہیں، نیٹ پہ چل رہے ہیں، کن کے پاس نہیں ہے. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بچے میرے پڑھتے ہیں، میرے پاس یہ موبائل ہے، اس پہ نیٹ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، کیونکہ میں بچوں کی اسکول کی فیس نہیں پے کر سکتا ہوں. اس ٹائم ہر حالات بہت ٹائٹ کر دیے انہوں نے. اب آن لائن پڑھائیں کیسے پڑھائیں؟ مجھے آپ یہ بتاؤ. ہمارے لیے تو بہت غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے کل پیپر آیا ہے، وہ 3 ماہ کی فیس مانگ رہے ہیں، بچے اسکول تو جا نہیں رہے. اب یہ دیکھیں نا، جن کے پاس ہیں وہ تو کر رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کے حالات کیسے چل سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، میں خود رکشہ ڈرائیور ہوں، یہ میرا رکشہ کھڑا ہے، مجھے آپ بتائیں میں کیسے پے کر سکتا ہوں؟ اب حالات ایسے ہیں کہ 200-300 400 کما کے وہ گھر کا کرایہ دوں، بچوں کا دیکھوں، اپنا دیکھوں، اسکول کی فیس. وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں فیس دیں، نہیں تو بچوں کو نکال دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم حکومت سے یہی اپیل کر سکتے ہیں اس پہ کوئی نظر ثانی کرے، ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں. گورنمنٹ داروں سے پوچھیں کہ یہ فیس معاف کر دی جائے یا ہاف کر دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہمارے بچے تو اب گلیوں میں پھر رہے ہیں نا، گھوم رہے ہیں، ہمارا کیا مستقبل بنے گا؟ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو ہم بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. یہ تو غلط ہے، گھر میں بیٹھ کے فیس کدھر سے کون دے گا؟ میرا بچہ پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا کبھی کہہ رہے ہیں 2 مہینے کی دے دو، کبھی کہہ رہے ہیں 1 مہینے کی دے دو، کبھی کہہ رہے ہیں 3 مہینے کی دے دو. آپ فیس نہیں دیں گے تو جب بھی اسکول لگے گا میں اس کو نہیں رکھے گا، اسکول میں نہیں رکھے گا. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ غریب آدمی جتنے بھی ہیں لوگ تک کے لوگ، ان کو فیس تو کم از کم معاف ہونی چاہیے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو کوئی اساس پروگرام کچھ بھی نہیں ملا ہے، 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں ملا. آن لائن تو میرا خیال ہے اس حساب سے کامیاب ہے جن کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں. جس کے پاس کچھ ہے نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اکثریت جو پنڈی کی عوام ہے، لو تقبہ ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے، اس کے پاس یہ تو نہیں ہے کمپیوٹر، یہ چیزیں ساری اویلیبل ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے اچھی ایجوکیشن نہیں پا سکتے. باقی یہاں کے جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ تو آپ کے سامنے ایک اوپن بزنس ہے. ابھی 3 مہینوں کی وہ فیسیں لی جا رہے ہیں، کوئی اسٹڈی نہیں، کوئی تحفظ نہیں، بچوں کو کوئی پڑھانا نہیں، لیکن وہ فیس پر وقت جمع کروا دیں. اب مجھے بتائیں، بزنس مین ہے، کوئی گاڑی چلانے والا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، یا چھوٹا موٹا تاجر بھی ہے، تو وہ یہ چیزیں اویئر نہیں کر سکتا. کیونکہ زیادہ تر اکثریت دیکھیں آج کل بزنس مین کی شاپس کلوز ہیں، ہر بندہ، اور ان کا اپنا بزنس ہے کہ بچوں کا نام کاٹ دیے جائیں گے، اسکول سے نکال دیے گے. حکومت کا چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے. جیسے کہ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں سستی دکھا رہی ہے، کچھ بہتری دکھائے. ہمارے تقریباً لو تقبے سے ہی بنتی ہے حکومتیں، اور ان کے لیے کوئی تحفظ سوچیں. اوپر لیول کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے، لو تقبے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آن لائن جو سسٹم ہے اس کے تقریباً 50% یہ کامیاب جو ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس سے یہ جتنے ہمارے بچے ہیں وہ بالکل سٹک ہو گئے، وہ بالکل اب ان کا ذہن دوبارہ ریول کر رہا ہے، لیکن بہت مشکل پڑ رہا ہے. اور یہ آن لائن کلاسز کا جو ایشو شروع ہوا ہے انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اس سے کچھ بہتری آئے گی 50%. وہ بھی کیونکہ ہمارا زیادہ تر لوگ ان ایجوکیٹڈ ہے، جن کے والدین وہ چاہ رہے کہ اس کے بچے پڑھے، پر وہ ان ایجوکیٹڈ، ان کو آن لائن کلاسز کا بہت مسئلہ ہوگا. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آن لائن کلاسز کے بجائے اگر ان کے جہاں پہ ٹیچر تھے اگر وہ اسی علاقے میں اس کو کنورٹ کروا کے 4-5 بچوں کے کلاسز ان کے گھر میں ہی لے لے تو وہ سب سے بہتر ہوگا. بالکل فیس تو لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اس سے پہلے چل چکا ہے. لوگ کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے. نیچے جو مڈل کلاس طبقے وہ بالکل خراب ہوا ہے. اپر کلاس کے لوگوں کی طرف فرق نہیں پڑا جتنا مڈل کلاس اور لو کلاس کو پڑا ہے. تو
जितने मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं स्कूल के जितने भी ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ीस बिल्कुल ना ले। ये साल आप इनके साथ गुजारा कर ले कि ये बच्चे आपके साथ 10-10, 12 साल से पढ़ रहे हैं। खुदारा ये लिहाज कर ले कि इनके मुस्तकबिल को दाव पे ना लगा ले, क्योंकि फ़ीसों की वजह से अगर इनका तालीम ख़राब हो गई तो ये ज़िम्मेदारी इनकी ऊपर होगी। कारोबार ना समझे, ये एक साल ऐसा समझ के कि इन्होंने पूरे 10 साल 15 साल का ज़कात निकाल के ये फ़ीस छोड़ दिया है। इसके लिए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इन लोगों को सपोर्ट करे, जिस तरह एहसास कैश प्रोग्राम में इन लोगों ने किया, जैसे छोटे ताजरों को इन लोगों ने सपोर्ट किया। यही मैं कहता हूँ कि ये स्कूलों में भी इन लोगों को चाहिए कि इन माँ बाप को सपोर्ट कर ले। जो स्कूल वाले प्राइवेट जितने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माफिया है, वो हुकूमत के कंट्रोल से भी बाहर है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों को सपोर्ट कर ले ताकि वो अपनी फीसें जमा करवा ले, क्योंकि वो लोग मान नहीं रहे, इस बात पे नहीं आ रहे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए। तो ये मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि एहसास कैश प्रोग्राम के साथ अगर एहसास तालीम कैश प्रोग्राम भी अनाउंस कर ले तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा ख्याल है कि ना करने से बहुत बेहतर है। और एक बच्चों, मैंने जो पहले आपसे बताया है ना कि बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है, माँ बाप के लिए ये फैसिलिटी है कि उनके बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहते हैं, बजाय इसके कि वो घर में माँ बाप को परेशान करें, आपस में लड़ें, समझाई ना। तो उससे बेहतर है कि वो थोड़ा टाइम टीवी के सामने बैठ के कुछ वक्त उनका गुजर जाता है। वक्त तो गुजारना होता है ना। ये तो ज़रा अब इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मिलजुल के वालिदैन के साथ तावन करें, क्योंकि हालत ये है कि जो वालिदैन हैं उनके लिए भी तो इनकम का प्रॉब्लम हुआ है ना। कोई सब लोगों के घर में तनख्वाहें तो नहीं आती, अक्सर लोग जो हैं वो काम करते हैं तो कमाते हैं। तो स्कूल वालों को चाहिए कि उनसे तावन करें, उनकी एडजस्टमेंट करें। अगर उनको इग्नोर करना चाहते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज़ एक एडजस्टमेंट करें। जिस तरह बाकी जो पेमेंट्स हैं, लाजमी पेमेंट्स हैं, उनमें एडजस्टमेंट हो रही है, इस तरह इनमें भी होनी चाहिए। देखिए जी, एक बच्चा है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, भाई पहले तो वो नेट लगवाए, फिर उसके बाद वो मोबाइल ले 20-25, वो उसके पास 2000 का मोबाइल है उसके घर वालों के पास, वो कैसे करेगा, अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट करेगा। लिहाजा यही है कि ये सारा सिस्टम गलत है। ये कह रहे हैं कि 2021 को खोलेंगे स्कूल, तो ये फीसें होनी चाहिए बच्चों की, तो फिर यही होगा, मैं बताता हूँ ना आपको, फिर यही होगा, लोग प्राइवेट स्कूल दाखिले भेज देंगे 9वीं 10वीं वाले, यही होगा ना। वो कहेंगे स्कूल को हम छोड़ देते हैं, प्राइवेट दिलवा लेते हैं। एजुकेशन के लिए यही है कि ऑनलाइन तो हो ही नहीं ना सकता, ठीक है कि नहीं। लिहाजा यही है, 2021 को स्टार्ट कर रहे हैं ये, जब ये स्कूल खोलेंगे तो उस वक्त से स्टार्ट लें। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूलों के अखराजात को पूरा करने के लिए फ़ीस लेना बहुत ज़रूरी है, जबकि वालिदैन का कहना है कि इन हालात में फ़ीस देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस बारे में भी गौर करे, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।